فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5 جس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 38 پر، اور کتاب کے صفحہ نمبر 519 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 147، اور اس خطبے کو پڑھنے کے لیے ہم امید تو یہ ہے کہ ہم ایک نشست میں کر لیں گے، لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو اس صورت میں پھر ہم اس کو 2 نشستوں میں مکمل کریں گے، کیونکہ یہ پیج 519 سے سٹارٹ ہو کر پیج 542 پہ ختم ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم ہاف کر کے 2 نشستوں میں مکمل کر پائیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام کے ان خطبات میں سے ایک ہے کہ جن میں آپ علیہ السلام نے مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی عظمت اور آئندہ رونما ہونے والے کچھ حوادث کو بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے خطبے کی سند جانتے ہیں۔ سید رضی رحمۃ اللہ نے سے قبل علامہ کلینی رحمۃ اللہ نے کتاب روضہ کافی میں اس خطبے کو زیادہ تفصیل اور معمولی سے فرق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خطبہ نمبر 237 میں بھی اس خطبے کا کچھ حصہ دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ مولا علیہ السلام کے کلمہ قصار 98 میں بھی اس خطبے کے ایک حصے کی جانب اشارہ ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331۔ اور آئیے اب خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ چند حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور لوگوں کی ہدایت میں قرآن کے کردار اور عمل دخل کی جانب اشارہ ہے۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام مستقبل کے فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی فرماتے ہوئے گفتگو کا آغاز اس دور سے فرماتے ہیں جب لوگ گناہوں اور مختلف قسم کی پلیدگیوں میں غرقاب ہوں گے اور انہوں نے قرآن کو بھلا دیا ہوگا۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام تمام لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور ان گزشتہ اقوام کے حالات بیان کرتے ہیں جو انواع و اقسام کی مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ چوتھے حصے میں لوگوں کو نہایت کرامت اور مؤثر نصیحتیں بیان فرماتے ہیں اور انہیں برائیوں کے چنگل سے نجات کے لیے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 520 پہ ہم خطبے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے فبعث اللہ، فبعث اللہ، فے بے عین سے الف لام لام ہے، فبعث اللہ محمدن بالحق، اور ختم ہو رہا ہے یہ احتسدا بن نقیمات۔ اور ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں، تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل و بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد
اس کے وجود کا یقین اور اقرار کر لیں۔ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ کوئی اسے دیکھ پائے قدرت کی ان نشانیوں کے ذریعے جلوہ افروز ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں اور بندوں کو اپنی صفت و شوکت سے ڈرایا ہے۔ اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کس طرح اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے قرآن میں خدا کی اپنے بندوں پر تجلی۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں جیسا کہ شارح بحرانی نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بعثت کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہیں، پھر اس وسیلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے یہ ہدف حاصل کیا، یعنی قرآن۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے بندوں کو محکم اور واضح قرآن کے ذریعے سے بتوں کی پرستش سے خدا کی پرستش کی طرف اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ہدف سے متعلق کتنی دلاویز، خوبصورت اور مختصر تعبیر ہے۔ ایسا ہدف جو دو اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا اصول بندگان خدا کو بتوں کی بندگی اور پرستش سے نجات دلا کر صرف ایک پروردگار حقیقی کی عبودیت کی جانب لے آنا، اور دوسرا اصول شیطان کی اطاعت سے چھڑا کر خداوند عالم کے حلقہ اطاعت میں شامل کرنا۔ اگرچہ درست ہے کہ شیطان کی اطاعت بھی بت پرستی کی ایک قسم ہے، اس بنا پر یہ پہلے جملے کے عبادت اوثانے کے مفہوم میں شامل ہے، لیکن ان دو جملوں کے باہمی موازنے اور تقابل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ عبادت اپنے خاص معنی یعنی پرستش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور شیطان کی اطاعت سے اس کی فرما برداری مقصود ہے، نہ کہ اس کی عبادت۔ بہرحال اوثان یعنی بت اور شیطان ان دونوں جملوں میں وسیع مفہوم میں حامل ہے، اور خدا کے علاوہ ہر قسم کے معبود کا احاطہ ہے اور جنی اور انسانی شیطانوں کا احاطہ ہے۔ اس بنا پر ظالم حکمرانوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ان کے احکامات کی پیروی کرنا، خود غرض استعماری اور استحصالی قوتوں کے زیر نگی رہنا، اور خدائی قوانین کو چھوڑ کر غیروں کے قوانین کو قبول کرنا، یہ سب ان جملوں کے مفہوم میں شامل ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ان تمام چیزوں سے نجات دلانا ہے۔ علامہ کلینی نے کتاب کافی میں مذکورہ جملے اس طرح نقل کیے ہیں کہ حوالہ پہلے نوٹ کر لیں کہ اصول کافی جلد 8 صفحہ نمبر 382 لکھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اپنے بندوں کو دوسرے بندوں کی بندگی سے باہر نکال کر اپنی عبادت کی جانب لے آئے، اور بندوں کے عہد و پیمان کے بار سے نجات دلا کر اپنے عہد و پیمان کا پابند کر دے، اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اپنی اطاعت کی جانب اور بندوں کی ولایت سے نکال کر اپنی ولایت و سرپرستی کی جانب دعوت دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیرات خطبے کے مذکورہ بیانات پر تفسیری صورت میں گواہ ہیں۔ اس ترتیب سے امام علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے حقیقی ہدف کو کہ باقی تمام اہداف بھی اسی کا جز ہیں چند مختصر جملوں میں بیان فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں ہر قسم کے ابہام کو دور کر دیا ہے۔ سلسلہ سخن کو آگے بڑھاتے ہوئے امام علیہ السلام اس ہدف کے حصول کے ذرائع اور وسائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ دعوت ربانی محکم اور واضح قرآن کے ذریعے سے انجام پائی تاکہ بندے اپنے پروردگار سے جاہل اور بے خبر رہنے کے بعد اسے جان لیں، ہٹ دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور اقرار کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکین عرب
خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے، اسے آسمان و زمین کا خالق سمجھتے تھے، بتوں کو اس کی درگاہ میں اپنا شفیع قرار دیتے تھے، لیکن اس شرک آلود عقیدے کی بالکل بھی وقت نہیں تھی۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ ان کی فکر اور روح کے گلستان سے شرک و بت پرستی کی جھاڑیوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں اور انہیں توحید اور خدا پرستی سے روشناس کر دے، اور در حقیقت یہ تمام انبیاء ما سلف کی ذمہ داریوں میں سے تھا کہ وہ توحید کو شرک کی آلودگی سے الگ کر دیں۔ امام علیہ السلام سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے تعارف اور اس کے انسانی فکر و عمل پر مرتب ہونے والے حیات بخش اثرات کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ کوئی اسے دیکھ پائے قدرت کی ان نشانیوں کے ذریعے جلوہ افروز ہے جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کلام میں توحید کی ان نشانیوں اور خدا کے ان اسماء اور صفات کی جانب اشارہ ہے جن پر غور و فکر کرنا انسان پر اس حد تک اثر انداز ہوتا ہے کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہو۔ جی ہاں، وہ خدا کو دیکھتا ہے، لیکن نہ ان ظاہری آنکھوں سے بلکہ دل کی آنکھوں سے۔ بعض شارحین یہ امکان ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ کتاب سے مراد کتاب خلقت اور جہان خاکی ہے جو خداوند قدوس کے آثار و شواہد سے بھری ہوئی ہے، اور جدھر نظر ڈالی جائے اسی کا جلوہ نظر آتا ہے اور عظیم ہستیاں اس کے آگے سربسجود نظر آتی ہیں۔ چونکہ قرآنی آیات کے وسیلے سے خدا کی تجلی ایک ممکن امر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ خیال ذہن میں ابھرے کہ خداوند متعال کو ظاہری آنکھوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام بلا فاصلہ فرماتے ہیں کہ یہ تجلی چشم بصیرت کے ذریعے قابل دید ہے۔ بعد کے جملے میں امام علیہ السلام قرآن کی دوسری آیات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں جو انظار اور خوف سے متعلق ہے، الف نون زال الف رے، انظار اور خوف سے متعلق ہیں، اور یہاں پر وہ ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ خدا نے اپنے بندوں کو اپنی شوکت و غضب سے ڈرایا انورٹڈ کاما۔ پھر ہے خطبے کے آخری حصے میں امام علیہ السلام سابقہ اقوام کے دردناک انجام اور اس میں موجود درس عبرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تہس نہس کرنا تھا انہیں کس طرح اپنے عذابوں سے تہس نہس کر دیا انورٹڈ کاما کلوز۔ مذکورہ بالا جملوں کی تفسیر کے سلسلے میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ خداوند عالم نے خود ہی اپنی کتاب میں ان تمام مواقع بریکٹ میں لکھا ہے کہ قدرت اپنے جاہ و جلال سے خوف دلانے اور گناہ گار اقوام کے دردناک انجام سے متعلق آیتوں میں اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، پیج 524 پر ہم آئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن میں خدا کے جلووں کی کیفیت۔ جس طرح جہان خلقت میں جا بجا آفاق، نفس انسانی، آسمان و زمین، عظیم منظومہ شمسی، آسمانی سیاروں اور ہمارے وجود کے ننھے ننھے ذرات پہ خدا کی عظمت و قدرت کے آثار جلوہ نما ہیں، اور بقول شاعر کے ترجمہ میں پڑھوں گی کیونکہ یہ فارسی میں ہے، ایک ہی مصرع لکھا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ پودا جو زمین سے اگتا ہے وحدہ لا شریک کہتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اور بقول ایک دوسرے شاعر کے کہ جو مکاشفے کے عالم میں تھا، میم کاف الف شین فے بڑھیے، مکاشفے کے عالم میں تھا۔ یہ 3 اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ میں عالم مستی میں تھا، اور اس عالم مستی میں ایک ایسی زبان میں کہ جس کے بیان سے قاصر ہوں، میں نے اپنے تمام اعضاء یہاں تک کہ شریانوں اور وریدوں سے یہ کلام سنا کہ صرف وہی ذات واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ بالکل اسی طرح قرآنی آیات کے درمیان اس کی ذات کے جلوے نمایاں ہیں، جہاں آسمان اور زمین میں اس کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی سختیوں اور عذاب کا ذکر ہوتا ہے، جن آیاتوں میں کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں اپنی قدرت غالبہ کا ذکر کرتا ہے، اور جہاں اپنی صفات جلالیہ، جمالیہ اور رحمانیت پر سے پردے اٹھاتا ہے، ان تمام آیتوں میں
اس کی پاک ذات کے جلوے نمایاں ہیں۔ بعض بزرگان دین کے بقول اس پر ہونے والے اکثر مکاشفات سے آیات قرآنی کی تلاوت اور ان کے معانی میں غور و فکر کے وقت واقع ہوئے ہیں۔ جی ہاں، خدا کے دلارا جمال کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن چشم بصیرت کے ذریعے آیات قرآنی میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا اچھا ہوگا کہ اگر ہم عالم خلقت پر نظر ڈالیں اور عالم کے اسرار میں غور و خوض کریں اور پھر قرآن کو کھولیں اور عالم کی ان آیات اور نشانیوں کو اس کتاب میں پڑھیں۔ اگر ہمارے پاس لاکھوں آنکھیں ہوں تو ہم ان کے لاکھوں ہی جلوے دیکھیں گے۔ بقول شاعر، فارسی کا ترجمہ ہے کہ لاکھوں جلووں کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہو کہ میں لاکھوں نگاہوں سے تیرا دیدار کر سکوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم خطبے کے دوسرے حصے پر آ گئے ہیں۔ یہ دوسرا حصہ پیج 525 پر ہے۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہوتا ہے وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ اور اختتام ہے عقوبۃ سیئتی، جان لو کہ میرے بعد تم پر ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا بازی کا زور ہوگا۔ اس زمانے کے لوگوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں مقبول اور قیمتی متاع نہیں ہوگی اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے گا۔ شہروں میں معروف بریکٹ میں لکھا ہے نیکی سے زیادہ غیر معروف یعنی ناشائستہ، اور منکر یعنی برائی سے زیادہ معروف شناختہ، شینون الف خیتے شناختہ اور آشنا، یہ دونوں ورڈ بریکٹ پہ لکھیں۔ شناختہ اور آشنا کوئی شے نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے اور حفظ کرنے والے اسے بھلا بیٹھیں گے، اور اس روز قرآن اور قرآن والے بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ اس دور میں قرآن اور حاملان قرآن بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ، ان کے ساتھ ہوں گے مگر لا تعلق، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہوں۔ پھر لکھا ہے کہ اس روز لوگ تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کریں گے اور جماعت سے کٹ جائیں گے، گویا وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں، ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ جائے گا اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکیں گے، اور اس کے آنے سے پہلے اپنے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی خاطر وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے تاکہ کوئی ان کی بدعمالیوں پر اعتراض نہ کر سکے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیں گے، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کہ قرآن برائے نام رہ جائے گا۔ تفصیلات ہیں۔ امام علیہ السلام گزشتہ حصے میں ظہور اسلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اہداف اور قرآن کے روح پرور آثار کے بارے میں بلند و بالا کلام پیش کرنے کے بعد اس حصے میں اس دور کی بات کو چھیڑتے ہیں کہ جس میں عنقریب حالات دگرگوں ہو جائیں گے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زحمتیں اور ان کے آثار محض یادگار کے طور پر ذہنوں میں رہ جائیں گے۔ امام علیہ السلام اس حصے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ خود کو درپیش عظیم خطرات سے ہوشیار رہیں۔ اس حصے کے آغاز میں امام علیہ السلام اس دور کے حالات کو 7 مختصر اور واضح جملوں میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے جان لو میرے بعد تم پر ایسا دور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بہت نمایاں ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا پردازی کا زور ہوگا، اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں مولا کہ اس زمانے والوں کے نزدیک قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہ ہوگی جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے کہ پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی
ہوگی اس وقت جب کہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے گا، انورٹڈ کاما کلوز. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ شہروں میں معروف نیکی سے زیادہ غیر معروف، ناشناختہ اور منکر یعنی برائی سے زیادہ معروف، شناختہ اور آشنا کوئی شے نہیں ہوگی، یہاں تک کہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کر دیں گے اور حفظ کرنے والے اسے بھلا بیٹھیں گے، انورٹڈ کاما کلوز. اب لکھا ہے آگے کہ جی ہاں، دور جاہلیت کے تاریک بادل ایک بار پھر اسلامی فضا پر سایہ فگن ہو جائیں گے اور نبوت اور قرآن کے آفتاب کے تابناک چہرے کو چھپا لیں گے. سب کچھ دگرگوں اور تہوبالا ہو جائے گا اور اسلام کے حقائق یکسر بھلا دیے جائیں گے. شرک و کفر و بت پرستی کے سرکردہ لوگوں کی نسلیں اسلامی حکومت پر مسلط ہو جائیں گی اور لوگ جہل اور ظلم و جور کی گھٹا ٹوپ تیرگی میں پھنس جائیں گے. اس سلسلے میں کہ امام کس دور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، یہاں پر دوبارہ سے اس جملے کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ اس سلسلے میں امام علیہ السلام کس دور کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. کیا ان کا مقصود کوئی مخصوص زمانہ ہے یا آپ کے کلام کا مفہوم عام ہے اور مختلف ادوار یہاں تک کہ ہمارا دور بھی اس میں شامل ہے؟ نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان بحث ہوئی ہے اور ہر کسی نے ایک رائے کا انتخاب کیا ہے. ہم آگئے ہیں پیج 528 پر. لکھا ہے لیکن سیاتی، سین یہ الف تے چھوٹی ہے، سیاتی کا جملہ جو کہ عام طور پر مستقبل قریب میں رونما ہونے والے کسی واقعے کی اطلاع کے لیے لایا جاتا ہے، اور اسی طرح علیکم اور من بعدی کی تعبیر جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کے مخاطبین اس دور کو دیکھیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا اشارہ امیر شام یزید اور دوسرے ان احکام کے دور کی جانب ہیں کہ جن پر یہ تمام اوصاف منطبق میم نون توئے بے قاف ہوتے ہیں. لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ہاں یہی تو تھے جنہوں نے حق کو اس طرح چھپا لیا تھا کہ اگر کوئی اس کی حمایت کرنے کی جرت کرتا تو اس کا سر نیزے پر ہوتا یا اس کا بدن سولی پر ہوتا. بنی امیہ کے دربار میں ان کے خوش آمدی جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے اور ان کے حمایتی جعلی حدیثیں گھڑتے تھے، ان کی مدح سرائی کرتے تھے جس سے ان کا کاروبار چمکتا تھا. برائیاں عام ہو گئی تھیں اور نیک کاموں کو بھلا دیا گیا تھا. البتہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دوسرے زمانوں میں یہاں تک کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور یہ سب اسی ایک جانے پہچانے اصول کی پیروی کرتے ہیں. لیکن مذکورہ جملوں میں امام علیہ السلام کا مقصود بنی امیہ کا تاریک دور ہے. امیر المومنین علیہ السلام سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس تاریک دور میں قرآن اور حاملان قرآن کی حالت پر روشنی ڈالتے ہیں اور در حقیقت اس زمانے کے افراد کی بدبختی کی اصل وجہ کو، جو کہ قرآن سے دوری اختیار کر لینا ہے، ایک دلکش اور خوبصورت پیرائے میں بیان فرماتے ہیں. انورٹڈ کاما کے اس روز قرآن اور قرآن والے بے گھر اور بے در ہوں گے اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. اس بات کے تسلسل میں امام علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں کہ اس روز قرآن اور حاملان قرآن بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ، ان کے ساتھ ہوں گے مگر لا تعلق. انورٹڈ کاما کلوز. جی ہاں، قرآن ان کے ممبروں اور گھروں میں پڑھا جاتا ہے، وہ اسے چومتے ہیں اور اس کی تکریم بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی فردی اور اجتماعی زندگی میں اس کی تعلیمات اور مفاہیم کا کوئی اثر نہیں ہے. انہوں نے قرآن میں سے فقط اس کی جلد جو کہ ظاہر ہے بس اسی پر قناعت کر لی ہے اور اس کے گودے کو چھوڑ دیا ہے، الفاظ کو لے کر معانی کو پس پشت ڈال دیا ہے. اس کے بعد اس کی دلیل پیش فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجان ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. جی ہاں، گمراہ لوگ اپنی ڈگر پر چلتے ہیں اور ہدایت اور اس کے پیروکار اپنی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر وہ پہلو بپہلو نظر آتے ہوں.
اس کے بعد امام علیہ السلام ان کی بدبختیوں کی ایک اور وجہ کے بیان کی جانب آتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس روز لوگ تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کریں گے اور جماعت سے کٹ جائیں گے، گویا وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ بالفاظ دیگر ان لوگوں نے اس بات پر ایکا کر لیا ہے کہ باہم اتفاق نہیں کریں گے۔ ان کا یہ انتشار اس چیز کا باعث بنا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنی خواہش اور میلان کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے پر اتفاق کر لیا۔ جو آیتیں ان کی پسند کے ساتھ میل رکھتی ہیں انہیں لے لیا جائے، اور جو ان کی ہوس و خواہش کے موافق نہ ہوں ان کی اس طرح سے توجیہ کریں جو ان کی خواہش سے موافق ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو اپنا پیشوا بنائیں، خود اس کے پیشوا بن بیٹھے ہیں، اور یوں وہ اپنی گمراہی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنے آخری کلمات میں اس دور میں قرآن کی یہ حیثیت اور حالت کے بارے میں ایک انتہائی جازب تعبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہتر تعبیر کا تصور ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم آ گئے ہیں پیج 530 پر، آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس روز ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ جائے گا اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو پہچان سکیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ممکن ہے کہ اس دور میں قرآن کو انتہائی خوبصورت خطاطی میں تحریر کیا جائے، ان کے صفحات کے کناروں اور جلد کو مزین کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہنرمندی بروئے کار لائی جائے اور لوگ قرآن کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں۔ مساجد میں اونچی اور نیچی آواز سے فردی اور اجتماعی صورت میں اس کی تلاوت کی جائے، لیکن قرآن کے اندر موجود چیزوں میں سے کسی چیز کا ان کے پاس نام و نشان نہ ہو، بالکل ایسے ہی جیسے کہ کوئی شفا بخش دوا کو کسی شیشی میں رکھ کر اسے قیمتی چمکدار ورق میں لپیٹ دیا جائے، مگر کوئی اپنے مرض کے علاج کی خاطر اس دوا میں سے نہ کھائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے دور میں صالح مومن افراد اور قرآن کے طرفدار بالکل خاموش رہیں گے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حصے کے آخری جملوں میں امام علیہ السلام کے پیش نظر اسی سوال کا جواب ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اس کے آنے سے پہلے اپنے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کی خاطر وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے تاکہ کوئی ان کی بدعمالیوں پر اعتراض نہ کر سکے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیں گے، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی جائیں گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ یہ کلمات بنی امیہ کی بدنام زمانہ تاریخ کی جانب اشارہ ہیں۔ حکومت کے آغاز میں جب انہیں صالح اور پاک باز افراد کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تو انہیں برے طریقے سے اپنے راستے سے ہٹا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بقول بعض بزرگ شخصیتوں کے امیر شام نے مہاجرین انصار اور ان کی اولاد میں سے 40,000 افراد کا قتل کیا، اور اس کے بیٹے یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے یاروں انصار پر وہ مظالم ڈھائے جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 531 پہ، لکھا ہے عبد الملک اور اس کے گورنر حجاج نے عراق اور حجاز میں اتنی تعداد میں لوگوں کو تحت دیکھ کیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور یہاں پر ساتھ ہی حوالہ ہے یہاں تک کا کہ اس کلام کو علامہ ہلی نے اپنی کتاب کشف الحق میں کتاب الحاویت سے نقل کیا ہے۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ علامہ خوئی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 70۔ پھر لکھا ہے کہ اور یوں، اس لائن کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، عبد الملک اور اس کے گورنر حجاج نے عراق اور حجاز میں اتنی تعداد میں لوگوں کو تحت دیکھ کیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، اور یوں وہ حق کی صدا کو خاموش اور حق بات کہنے والی زبان کو کاٹ دیا کرتے تھے، اور اپنے افکار کے پھیلاؤ اور اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر راستے کو ہموار کیا۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں نقطے میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے تاریخ اسلام کا
تاریک ترین دور. لکھا ہے بلا شبہ بنی امیہ کا دور حکومت ملت اسلامیہ پر گزرنے والا تاریک ترین دور ہے. بنی امیہ کے تمام حکمران جن کی ابتدا امیر شام سے ہوئی اور اختتام آخری حکمران مروان میم الف رے پر ہوا، اس میں 3 خصلتیں مشترک تھیں: بے رحمی اور غیر معمولی سنگدلی، ہر صورت میں حکومت و اقتدار پر قابض رہنا، اور منتقم مزاجی میم نون تے قاف میم منتقم مزاجی. انہی خصوصیات کی بنا پر انہوں نے حق و عدالت، شرافت و انسانیت اور ہر شے کو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے قربان کر دیا، اور ایسے ظلم و ستم روا رکھے کہ جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے حصول کی راہوں کو ہموار کرنے کی خاطر حق گویوں کی زبانیں کاٹ ڈالی. پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص اور جانباز صحابیوں کو یا قتل کر دیا یا جلا وطن کر دیا یا گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا، اور یہ وہی چیز ہے جس کی جانب امام علیہ السلام اس خطبے کے آخری حصے کے جملوں میں ارشاد جو کہ مولا نے فرمایا ہے. لیکن امت اسلامی کی سب سے بڑی پناہ گاہ اور ان افراد کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ قرآن مجید تھا جو ظالموں اور ستمگروں سے جنگ کا اعلان کرتا تھا اور خود غرضوں کو پیہم تنبیہ کرتا تھا، اور ایک اسلامی حکومت کو غاصب، ظالم اور کفر آلود حکومت سے الگ مشخص کرنے کا معیار لوگوں کو بتایا کرتا تھا. پھر لکھا ہے کہ ان غاصب حکمرانوں نے اپنے راستے کی اس سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کی غرض سے کرائے کے چند عالم نما افراد کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ ان کی مرضی کے مطابق قرآن کی تفسیر کیا کریں اور آیات کو قرآن اور خدا سے بیگانہ افراد کی حقانیت پر گواہ بنا کر پیش کریں، اور اگر کوئی قرآن کی کما حقہ تلاوت و تفسیر کرنا چاہتا تو اس کے لیے معنی بن جایا کرتے تھے، اور یوں قرآن میں سے فقط اس کا نام، اس کے خطوط اور نقوش ہی رہ گئے تھے، اور اسے زندان میں ایک قیدی کی مانند لوگوں کے افکار کی دسترس سے دور کر دیا گیا تھا. اور اسی بات کی جانب امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اشارہ فرمایا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسلامی روایات میں بیان ہوا ہے کہ امیر شام جب مدینہ آیا تو بزرگان قریش کے چند افراد کے قریب سے گزرا. وہ اسے دیکھتے ہی ڈر کے مارے اٹھ کھٹ کر چلے گئے، سوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے کہ امیر شام نے کہا کہ تم دوسروں کی طرح اٹھ کر کیوں چلے نہیں گئے؟ تو ضرور جنگ صفین کا کینہ مانے ہوا ہوگا. تمہیں تمہارے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ عثمان منظومانہ مارے گئے ہیں. لکھا ہے کہ ابن عباس نے کہا کہ خلیفہ ثانی بھی مظلومانہ مارے گئے. امیر شام بولا وہ کسی کافر کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ خلیفہ ثالث کو کس نے مارا؟ امیر شام نے کہا مسلمانوں نے. ابن عباس رضی اللہ نے کہا یہ تمہارے خلاف واضح دلیل ہے. امیر شام نے کہا کہ ہم نے ہر جگہ لکھ بھیجا ہے کہ کسی فرد کو علی علیہ السلام اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے. ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ اے امیر شام تم ہمیں قرآن کی تلاوت سے روکتے ہو؟ امیر شام نے کہا نہیں. ابن عباس رضی اللہ نے کہا کہ اس کی تفسیر سے روکتے ہو؟ امیر شام نے کہا کہ ہاں تم پڑھو، لیکن اس کے جو معنی ہیں اور جو اللہ کا مقصود ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بولو. ابن عباس رضی اللہ اور امیر شام کے درمیان یہ گفتگو اور تکرار لمبی ہو گئی. آخر کار امیر شام نے کہا کہ قرآن کو پڑھو اور تفسیر بھی کرو، لیکن ان آیات میں خاموشی اختیار کرو کہ جن میں تم اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کہ جس میں تم اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہو. اس نے مزید کہا کہ اے ابن عباس اگر تم ان جیسی آیات کو پڑھنا چاہو تو تنہائی میں پڑھو کہ کوئی تم سے سن نہ لے. اس کے بعد امیر شام اپنی اقامت گاہ کی جانب لوٹا اور حکم دیا کہ 1,00,000 درہم ابن عباس کو جا کر دیے جائیں. اس طرح سے امیر شام نے دھمکی کے ساتھ لالچ دیا تاکہ ہر قیمت پر ابن عباس جیسے حق گو
گو اس کے خلاف لب کشائی نہ کریں. اور یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 134 ہے یا 134 ہے میرے خیال سے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے انہی چیزوں کی جانب امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. بنی امیہ کے مظالم قرآن و احادیث اہل سنت کی روشنی میں ان صحیح معنوں میں پہچان اور اسلامی معارف کو مسخ کرنے اور ان کے تحریف کے سلسلے میں ان کے کالے کرتوتوں کے بارے میں جاننے کے لیے اسی کتاب کی 3 جلد کی جانب رجوع کریں. اور اب اس کے بعد آ گیا ہے اگلی ہیڈنگ ہے تاریخ خود کو دہراتی ہے. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے جو کچھ اس خطبے میں اموی حکومت کے تاریک دور کے بارے میں بیان ہوا کہ قرآن میں سے سوائے اس کے نام اس کے خطوط اور نقوش کے کچھ باقی نہیں رہے گا. یہ صرف اسی دور تک منحصر نہیں ہے بلکہ مختلف ادوار میں یہ عمل دہرایا گیا. ہر چند بنو امیہ کے دور کی سی شدت ان ادوار میں نہیں پائی جاتی تھی اور اس دور میں بھی ہمیں اس عمل کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں. امام کے کلمات میں ایک ہی تعبیر نظر آتی ہے جو کہ شاید مذکورہ بالا تعبیر سے زیادہ وسیع ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباء اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی. ان میں ٹھہرنے والے اور انہیں یاد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بہتر ہوں گے اور وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے. تو یوں سامعین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یہ والا جو خطبہ ہے خطبہ نمبر 147 وہ ہم نے آدھے سے زیادہ پڑھ لیا ہے. اب اس کا تیسرا حصہ خطبے کا انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے اور اسی نشست میں اس سے اگلا والا خطبہ بھی مکمل ہو جائے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.